مثبت پہلو جو سوشل میڈیا پہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ اور آغا صاحب پہلی بار کسی ایک معاملے پہ یعنی پیج پہ آ گئے ہیں، تو آپ اور بھی گلی بلتستان کے بے پناہ مسائل ہیں، آئینی حقوق 70-75 سالوں سے یہ مسئلہ ہے، اور زمینوں کا یہاں پہ مسئلہ ہے، اس پہ آپ لوگ کبھی ایک نہیں ہوگے، مگر یہ ایک چھوٹے سے ایشو کے اوپر یعنی عورت دشمن لکھتے ہیں لوگ آپ دونوں کو، اس پہ کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا پہ ایک بات رات سے بڑی پاپولر ہے، آپ اور آغا صاحب دونوں سے قوم یہ پوچھ رہی ہے، جس وقت یہی خواتین، یہی بچیاں ایفسینیا میں کوئی پروگرام تھا، وہاں پر وہ گئی، شریک ہو گئی، تو اس پہ آپ دونوں خاموش رہے، کیا ڈر کس چیز کا تھا آپ دونوں کو؟ اچھا، ابھی آپ کا جو پروٹیسٹ ریسنٹ چل رہا ہے، اس کا اینڈ کب تک ہوگا؟ اس کا اختتام کیا اس پروگرام کے معطل کی نوٹیفیکیشن تک ہوگا یا لازماً ہم تو اس کے حالات تو اس کے تنسیق کے نظر ہی آ رہا ہے الحمدللہ ہمیں، اور ہم کیا نہیں دیکھو، مجھے کیا کہوں، مجھے اس کا علم ہی نہیں، کہیں ہوا نہیں ہوا، مجھے اس وقت ایسی چیز نہیں آئی. یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ پہلے ایک کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ایک ویک بنایا گیا، تو یہ جو ہے نا وہ سارے سلسلہ یا یہ جو اسفار ہوئے، جو چیز سوشل میڈیا میں ہمارے سامنے آئی، یہ بہت ڈراؤنی ہو کر آئی، تو ہمیں کہنا پڑا، ورنہ بہت سے یہاں غیر شرعی امور ہیں، ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں اپنی جگہ میں، لیکن اس کے لیے ہمیں عملی طور پر ہماری ایک ضرورت ہوگی. حالات آپ دیکھ رہے ہیں، قاضی نثار صاحب نے کل ایک ہڑتال کی اعلان کی تھی وومن غالہ کے خلاف، اس کے بعد ابھی پروٹیسٹ جاری ہے، اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج قاضی صاحب خود ہمارے پروگرام میں شریک ہے. قاضی صاحب، آپ کا بنیادی اختلاف کس چیز پہ ہے وومن غالہ کی سپورٹ پہ؟ بے پردگی اور بے حیائی پہ ہے. اس کو جس طرح مینیج کیا گیا، ہم چیف سیکرٹری صاحب کے اچھے اخلاق اور اس کی حسنیت پر ہم بالکل شک نہیں کرتے. وہ غریبوں کی خدمت کریں، تعلیمی سکولز کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں، اور صحت کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، کریں، لیکن بچوں کے ساتھ ریاست کی سرپرستی میں ان کے اسفار ہوئے، اور ان کو مختلف اضلاع سے لایا گیا، اور پھر اس کو نام بھی دیا کہ جی خواتین سپورٹس گالا کے نام سے. تو اس کا تاثر بے حیائی کو ریاست کی طرف سے ہی ترویج کیا، اور اس کی سرپرستی کرنے کا ایک تاثر اور بے حیائی کا ایک ماحول، جس طرح یہ ماضی میں یہ ہوتا رہا، ہم ان کی توجہ مبذول کراتے رہے. اور یہ اس حد تک آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، یہ تو ایک ایسی بات ہے، بدیہی بات ہے، اس کو میں نے نہیں، گلگت بلتستان کے ایک ایک فرد نے اس کو مسترد کیا، تمام طبقات نے اس کو مسترد کیا. تو اس کے کی برائی ہونے میں تو کوئی وجہ نہیں ہے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے، ایک برائی ہے. ان کے SOPs سے قاضی صاحب ہم نے پڑھا ہے، دیکھیے یہ SOPs دیکھو یہ SOPs وہاں پہ کوئی مرد لے جائے گا، میری کوئی بےہودگی نہیں یہ ہوگی، پردے کا اہتمام ہوگا، اس کے باوجود دیکھو یہ SOPs بالکل بہت آخر میں اس کا اعلان ہوا. اچھا، اگر یہ SOPs شروع میں آئی ہوئی ہوتی آپ دیکھ لیتے، ایسی SOPs نہیں آئی تھی. اور دیکھو ایک آدمی سب کا محرم نہیں ہوتا ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں. آپ نے ایک بات تھوڑی سی پیاری کی کہ افسانے میں ہوا، ادھر ہوئے ہوں گے، آپ کے کراکروں میں بہت کچھ ہے، ہمیں اس سے اتفاق تو نہیں ہے، ہمیں اس سے احتجاج ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی بننی چاہیے، اس کا الگ انتظام ہونا چاہیے. یہاں آپ یہ بات کرتے ہیں، میں نے تو تھوڑی دیر پہلے آپ کے ایک ساتھ دیا، تو میں نے کہا یار ٹرانسجینڈر کی جو ہے نا یہ قوانین پاس ہو رہے ہیں، شراب کے قوانین پاس ہو رہے ہیں، ان سب سے ہم نالا ہیں، ان سب کی مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک سپورٹس کا نام سے بچوں کو بسوں میں لانا، اطراف سے لانا، اور اس کو جس طرح مینیج کیا، یہ سب کو برا لگا. اور اس حوالے سے ہم نے کہا کہ تاثر ایسا بالکل سامنے آیا کہ اس کی برائی بالکل واضح ہو گئی، تو اس کو سرکار کو، ریاست کو خود ختم کرنا چاہیے. آغا صاحب میرے بلکہ چیف سیکرٹری صاحب کو جرأت سے ہی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو منسوخ کرنا چاہیے تھا. لیکن میں آج رات 1 بجے ان کے دروازے پہ بھی گیا، ان سے ہاتھ جوڑا. میں نے کہا اب اس وقت آپ کی انا اور دینی اقدار اور ہماری ثقافت متصادم نظر آ رہی ہے، آپ قربانی دیں گے تو آپ کو اجر ملے گا. اور اب تک اس کا ریاست کے طرف سے باقاعدہ اس کی تنسیق کا اعلان نہ کرنا یہ افسوسناک ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں رات کو اندیا ملا تو ہم نے
تمام اپنے احتجاج یہ صرف آج کی علامت ہی تھا، اور کل کے لیے ہم نے اس کو سختی کی طرف لے جانا۔ اگر جو SOPs آ گئی ہے ابھی سوشل میڈیا پہ، اس کے تحت اگر یہ غالب ہوتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، اب یہ اس موقع پر ایسے پر آئے ہیں کہ یہ فی الوقت ہم اس کی کسی قسم کی حمایت نہیں کر سکتے۔ آپ SOPs کہاں سے لاؤ گے؟ ایسی چیزوں کا نہ اس کا ماضی قریب SOPs میں رہا ہے، نہ اس کے مستقبل کی کوئی ضمانت ہے۔ ہم ایسے صورت میں جو ہے نا اس کو بچوں کا کھیل بنانا کی کیسے؟ اچھا، سوشل میڈیا پہ ایک بات کیسے رات سے بڑی پاپولر ہے، آپ اور آغا صاحب دونوں سے قوم یہ پوچھ رہی ہے، جس وقت یہی خواتین، یہی بچیاں FCNA میں کوئی پروگرام تھا، وہاں پر وہ گئی، شریک ہو گئی، تو اس پہ آپ دونوں خاموش رہے، کیا ڈر کس چیز کا تھا آپ دونوں کو؟ کیا نہیں، دیکھو مجھے کیا کہوں، مجھے اس کا علم ہی نہیں، کہیں ہوا نہیں ہوا، مجھے اس وقت ایسی چیز نہیں آئی۔ یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ پہلے ایک کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ایک ویک منایا گیا، تو یہ سب جو ہے نا وہ سارے سلسلہ یا یہ جو اسفار ہوئے، جو چیز سوشل میڈیا میں ہمارے سامنے آئی، یہ بہت ڈراؤنی ہو کر آئی ہے، تو ہمیں کہنا پڑا، ورنہ بہت سے یہاں غیر شرعی امور ہیں، ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں اپنی جگہ میں، لیکن اس کے لیے ہمیں عملی طور پر ہماری ایک ضرورت ہوگی۔ اچھا، ابھی آپ کا جو پروٹیسٹ ریسنٹ چل رہا ہے، اس کا اینڈ کب تک ہوگا؟ اس کا اختتام کیا اس پروگرام کی معطل کی نوٹیفیکیشن تک ہوگا؟ یہ لازماً ہم تو اس کے حالات تو اس کے تنسیق کے نظر ہی آ رہا ہے الحمدللہ ہمیں، اور ہم اپنے جوانوں کو ہر طرف سے ابھی ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تنسیق کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن مجھے وزیر اعلیٰ صاحب پر بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اچھا، اس میں ایک مثبت پہلو جو سوشل میڈیا پہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ اور آغا صاحب پہلی بار کسی ایک معاملے پہ یعنی پیج پہ آ گئے ہیں، تو آپ اور بھی گلگت بلتستان کے بے پناہ مسائل، یعنی حقوق 70-75 سالوں سے یہ مسئلہ ہے، اور زمینوں کا یہاں پہ مسئلہ ہے، اس پہ آپ لوگ کبھی ایک نہیں ہوگے، مگر یہ ایک چھوٹے سے ایشو کے اوپر یعنی عورت دشمن لکھتے ہیں لوگ آپ دونوں کو، اس پہ کیا کہیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، دیکھو نا، جتنے احترام اسلام نے، دین نے عورت کو دی ہے، کسی نے نہیں دی ہے۔ یہ جو عورت کو اپنی سیکٹری بنا کے، کہیں ویٹر بنا کے، اس کو جو انہوں نے یورپ نے ایک اس کو مذاق بنایا ہے، ہمارے لیبرل بھی اس کی نکالی کر رہے ہیں، اور اس لیے جو ہے نا مجھے دینی اقدار اور معاملات تو بے حیائی تو میرے خیال میں یہ فطرت کا حصہ ہے، اس کی مخالفت ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ مجھے بتائیں کہ یہاں کی گلگت کا کون سا طبقہ ہے، کون سا فرقہ ہے جس نے اس کی مذمت نہیں کی، اس لیے اس کے پہلے دن ہی اس کا تنسیق ہونا چاہیے، اس کو معطل کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ ان سے پوچھیں جن لوگوں نے اس کھیل کو ہم پر مسلط کیا اور اس کو تماشا بنا رہے ہیں۔ تو مستقبل قریب پہ آپ دونوں کا یہ بھی پلان ہے کہ ہم گلگت میں ہم دونوں رہ رہے ہیں، کوئی آئینی حقوق کے لیے کوئی اس طرح کوئی پروٹیسٹ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ گلگت میں ہمارے مفاد، ہمارا امن ہی ہمارا مشترک ہے۔ میں اور آغا صاحب نے اس پر دستخط کی، ہم نے 2012 میں عام ضابطۂ اخلاق پر ایک صفحے پر میرے اور آغا صاحب کے دستخط ہیں، اور 2003 کے امن معاہدے میں میں اور آغا کے دستخط ہیں، اور ہم محفل میں بیٹھے ہیں، ہم نے قوم کو امن معاہدہ اور ضابطۂ اخلاق دے کر قوم کو امن کا راستہ دیے ہیں۔ آپ کی طرف سے بھی شام کو سوشل میڈیا پہ بیان آ گیا، آغا صاحب کی طرف سے بھی، مگر عوام کو اس کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے، دکانیں کھلی ہے، عوام پہ اثر اس کے کم ہوگی، اس کی نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ آج ہمارا علامتی تھا۔ اچھا، ہم نے صرف شٹر ڈاؤن کی بات کی تھی، اور جب رات کے ہمارے مذاکرات سے ہمیں جب اس کا اندیہ ملا کہ یہ چیز نہیں ہوگی، تو ہماری کوشش تھی کہ رات کو ہی اس کا اعلان ہو جائے، تاکہ تاجروں کی اور ضرورت مندوں کی مشکلات، اور بیمار ہوتے ہیں کچھ معاملات، تو معمول کی زندگی جو ہے وہ متغیر ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم رات کو چاہتے تھے ختم ہو، اور ہمیں یہ اندیہ دیا گیا کہ یہ ریاست صبح انشاءاللہ اس کا کوئی حل دے گی اور اس کا اختتام ہوگا، لیکن شاید ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب دیر سے اٹھے ہوں گے، اور اس کے قابل کو فرصت نہیں ہوئی ہوگی، اور کوئی انہوں نے اچھے اخلاق کا، اعلیٰ ظرفی کا، دینی اقدار کے احترام کا، علاقے کی ثقافت کا، گلگت بلتستان کے تمام طبقات کے گزارشات کو انہوں نے
درخورد اعتراض نہیں سمجھا اور اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کا ہمیں شکوہ ہے اور اس میں ہمیں بہت سخت افسوس ہے۔ بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کے وقت کا۔ جی ناظرین، قاضی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا کہ جب تک اس سپورٹ گال کے معطلی میں جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتی ہے یہ احتجاج جاری رہے گا۔ تو اب گورنمنٹ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے یا گورنمنٹ کیا کرتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگلا ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان اقبال سالی کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔